اسٹوڈینٹس، آپ کے لیے آرٹ کی سگنیفیکنس سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جن بچوں کو آرٹ ٹیچ کریں گے، جن کو آپ ڈفرینٹ پریکٹسز آرٹ کی سکھائیں گے، ان بچوں میں بعد میں بالکل پاسبل ہے کہ وہ لوگ ڈیولپ ہوں ایز آرٹسٹ، اور وہ پھر اس طرح کا کام کریں کہ اس سے سوسائٹی میں کوئی انفلوئنس ہو. تو آپ کو آرٹ کی سگنیفیکنس دو اسکیلس پہ سمجھنی ضروری ہے. ایک تو آرٹ کی سگنیفیکنس ایز انڈیویجول، ایک انڈیویجول انسان کے لیے اس کو ایز آرٹسٹ دیکھتے ہوئے، اور پھر دوسرا اس کی کولیکٹیو اسکیل پہ، ایک سوشل اسکیل پہ کیا سگنیفیکنس ہے. تو انڈیویجول اسکیل پہ تو آپ آرٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کریٹو ایکٹ ہے. اب آپ ایک اسٹوڈنٹ کی جب کریٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں تو وہ صرف آرٹ پروسیس میں نہیں بڑھتی، وہ صرف کینوس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جنرلی وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. وہ کسی دوسرے سبجیکٹ کے اندر بھی اس کریٹو اسکل کو استعمال کر سکتا ہے. وہ جنرلی لائف کے اندر کریٹو ہو سکتا ہے. ایز اے بزنس مین وہ مور سکسیزفل ہو سکتا ہے. تو جو بھی ذہن کی صلاحیت آپ بڑھاتے ہیں، چاہے وہ ایک پرٹیکولر ٹاسک سے ریلیٹڈ ہو، لیکن وہ ڈیولپمنٹ جنرل ہوتی ہے، اور وہ پھر لائف کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ آرٹ بچوں کو سکھاتے ہیں تو آپ بیسکلی ان کا کریٹو پوٹینشیل جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ریئلٹی، ان کی کریٹو امیجنیشن کو انہینس کرتے ہیں، اور اس کریٹیوٹی میں یہ شامل ہوتا ہے کہ پھر اس اسٹوڈنٹ کی انٹیلیجنس بھی بڑھے، اس کا ایکسپوجر بھی بڑھے، اور اس کے پاس جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ ان کو ایکسپریس کرنے کی ایک بہتر پوزیشن میں آ سکے. سوشل اسکیل پہ جو آرٹ کی اپلیکیشن ہے وہ ایز سوشل فورس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینیسانس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. جب یورپین رینیسانس میں آرٹسٹ نے کس طرح سے اس وقت کے جو انٹلیکچوئل کرنٹس تھے سوسائٹی کے، جو آئیڈیاز اس وقت پاپولرائز ہو رہے تھے، ان کو کس طرح سے آرٹ کے تھرو ایکسپریس کیا. جو گریک کو انہوں نے کنسلٹ کیا، گریک ٹائم پیریڈ کو اور اس کے وزڈم کو، وہ کس طرح سے ان کے آرٹ کے اندر ایکسپریس ہوتا ہے. کس طرح کا آئیڈیلزم تھا جس کو وہ رینیسانس میں فالو کر رہے تھے. اس میں بہت سارے گریٹ آرٹسٹ پروڈیوس ہوئے، اور اس آرٹ نے کس طرح ان کی سوسائٹی میں ایک ریولوشن کو سپورٹ کیا اور اس کو ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کیا. تو آرٹ کا سوسائٹی میں ایک بہت کریٹو فنکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ آرٹ کے تھرو جو آپ ایکسپریس کر رہے ہیں وہ ذہن کی ڈائنامک ہے. اور جب کسی سوسائٹی میں ایک ڈیکیڈنس ہوتی ہے، زوال پذیر ہوتی ہے سوسائٹی، تو وہ نہ صرف انٹلیکچولی ڈیکیڈنس ہوتی ہے بلکہ ایموشنلی بھی ڈیکیڈنس ہوتی ہے. تو آپ اس زوال کو صرف انٹلیکچولی اگر ایڈریس کریں گے تو وہ مکمل کوئی سلوشن آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ کو ایموشنلی بھی اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ایموشنلی سینسٹیو کرنا ہوتا ہے، ان کی سینسٹیوٹیز کو ان ایشوز پہ فوکس کروانا ہوتا ہے جو سوسائٹی میں مزری کا سبب ہوتے ہیں. تو اس لیے آرٹ کا ایک امپورٹنٹ فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سوسائٹی کے اندر ایک بیوٹی کا اسٹینڈرڈ مینٹین کرتی ہے، ایک میننگ کا، ایستھیٹکس کا اسٹینڈرڈ مینٹین کرتی ہے. اور آرٹ کے تھرو آپ ڈفرینٹ سینسٹیوٹیز کو اجاگر کر سکتے ہیں، ان کو پرووک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیچو آف لبرٹی کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس امریکہ میں جو سائن ہوا تھا، اس کی یہ ایک شکل ہے جو آپ کو اس کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور امریکن جو فریڈم ہے اس کی یہ ایک سمبولک مینیفیسٹیشن ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک سوشل فورس کے طور پہ آپریٹ کرتی ہے. آپ اسی طرح سے قرارداد پاکستان کے حوالے سے مینار پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی ایک مونیومنٹ ہے جو ایک یادگار کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور آج بھی ہمارے اندر جو ایک پیٹریوٹزم ہے اس کو وہ بڑھاتا ہے. یہ وین گوف کی پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ اسٹاری نائٹ اس کی بہت مشہور پینٹنگ ہے. اس کے اندر وین گوف نے جس طرح سے جس جگہ پہ وہ رہتا تھا وہاں سے اس کو جو ویو نظر آتا تھا، اس کی ایک امیجنیشن کے تھرو اس نے پینٹ کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم کو کس طرح سے اس نے ڈسٹارٹ کیا ہے، اور اپنی ایک پرسنل انوویشن اس کی آپ کو اس میں نظر آتی ہے، اس کی کریٹیوٹی نظر آتی ہے. پھر آپ کنٹمپرری ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. یہ ایپل کمپنی کا ایک پوسٹر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ جو سیکنڈ ایپل تھا وہ رسپانسبل تھا فار دا ڈسکوری آف گریوٹی. فرسٹ واز ایڈم اینڈ ایو کو وہ ریفر کر رہا ہے، اور پھر تھرڈ ون از دا کمپنیز لوگو. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیویجول کریٹیوٹی کس طرح سے پھر جنرلی ایک انسان کی سوچ کو متاثر کرتی ہے. تو آپ جب اسٹوڈنٹ کو آرٹ سکھا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایک انڈیویجول اپلیکیشن بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک سوشل انفلوئنس بھی ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ کو اس لحاظ سے آپ کو سکھانا پڑے گا کہ اس کی کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک رسپانسبلٹی بھی پیدا ہو، کہ جب وہ اس پوزیشن پہ ہو کہ جس وقت اس کا آرٹ سوسائٹی کو انفلوئنس کر سکتا ہے تو اس کے آرٹ میں کوئی میسج، کوئی میننگ ہونا چاہیے
جو سوسائٹی میں ایک پازیٹیو تبدیلی کا سبب بن سکے.